حشر کے بخشش کے لیے حشر کے سامان بہت گئے ہیں، بخشش کے لیے حشر کے سامان بہت گئے، بستی میں میرے ہاں ہاں، بستی میں میرے ہاں ہاں، بستی میں میرے حافظ قرآن بہت گئے۔ منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور ایک موقع پر میں نے کلام لکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے پیش کیا جائے کہ ماتم کنا نہ ہوں گے وہ حضرت حسین پر، ماتم کنا نہ ہوں گے وہ حضرت حسین پر، ہیں جو دلوں میں ان کی عقیدت لیے ہوئے، اسلام کے شہیدوں پہ قرآن ہے گواہ، اسلام کے شہیدوں پہ قرآن ہے گواہ، مردہ نہیں ہے کوئی سبھی ہیں جیے ہوئے، مردہ نہیں ہے کوئی سبھی ہیں جیے ہوئے، اسلام کے جھنڈے کو جھکایا نہیں کبھی، اسلام کے جھنڈے کو جھکایا نہیں کبھی، خون نبی تھے اپنی رگوں میں لیے ہوئے، زینب کی بد دعا کا اثر یہ ہوا ریاض، زینب کی بد دعا کا اثر یہ ہوا ریاض، قاتل ہیں ان کے آج بھی ماتم کیے ہوئے، قاتل ہیں ان کے آج بھی ماتم کیے ہوئے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں، اور اپنی مشغولیات و مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی جانی مالی قربانی دے کر کے اس محفل کو، اس مجلس کو سجایا اور سنوارا ہے، یقیناً آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے اس میں۔ اور آپ حضرات کے چہیتے ہر دل عزیز حضرت مولانا زید آتش قاسمی صاحب، جو آپ حضرات کے ہر وقت شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ نوجوان دلوں کی دھڑکن ہیں، نوجوان لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے مانوس ہیں، ان کی ایک آواز پر کیونٹی کا ہر باشندہ لبیک کہنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ حضرت مولانا زید آتش صاحب کی مقبولیت ہے۔ اسی طرح ہمارے جمعیت علماء کے سیکریٹری مولانا فہیم الجامعی صاحب، ان کی بھی علاقے کے اندر، اس گاؤں کے اندر بڑی محنتیں ہیں، بڑی کاوشیں ہیں۔ اور اسی طرح امام کے نیتا احمد حسن صاحب، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اس محفل کو سجانے اور سنوارنے میں۔ ہماری کوئی محنت نہیں لگی، ہمیں تو مولانا زید صاحب نے فون کیا کہ حضرت آ جائیے، ہم تشریف لے آئے، لیکن اصل محنت مولانا زید صاحب ہیں، ان کے رفقا کی محنتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ محفل جو سجائی گئی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ٹارگیٹ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جس مہینے کے اندر اور جس تاریخ کے اندر منعقد کی گئی ہے، اس کی نسبتیں ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ حضرات جو یہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں ہمارے پسے پشت، جلسہ شہدائے اسلام، یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یعنی کہ اسلام کے
جو جو شہید ہوئے ہیں اسلام کی خاطر، جن جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے تذکرے جلیلہ سے محفلوں کو سجایا اور سنوارا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ان کی باتوں کو ڈالا جائے، ان کے کارناموں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے، ان کو پتہ چلے آج ہماری عوام، ہماری نسلیں نا واقف ہیں، نا بلد ہیں، نا شائستہ ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اسلام کے کون کون شہید ہیں، اسلام کی خاطر کن کن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کھچڑی پکی پکائی مل گئی، ہم کھا لیں ہپ ہپ۔ یہ اسلام جو ہمارے تک پہنچا ہے، ہم لوگوں تک جو یہ اسلام کی شکل موجود ہے آج، اس میں ہم لوگوں کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے اکابرین جو ہیں، صحابہ کرام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواریین ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ 10 محرم، نہ جانے کتنی ایسی 10 محرم گزر جائیں گی۔ حضرات صحابہ کرام، تواریخ کے اندر آتا ہے کہ 24,000 صحابہ کرام ہیں، 24 لاکھ صحابہ کرام ہیں، اور نہ جانے کن کن تاریخوں کے اندر ایک ایک صحابی کی موت ہوئی ہوگی، کون کون صحابی کس تاریخ کے اندر شہید کیا گیا ہوگا۔ تو اگر ہم ماتم منانے پہ آئیں تو ہر تاریخ ہمارے لیے ماتم ہی ہوگی، ہم اپنے سینے کو پیٹتے رہیں، اپنے گالوں کے اوپر تھپڑی مارتے رہیں، جب چاہے ہم نماز چھوڑ دیں، جب چاہے ڈھول اٹھا لیں، تسلا بجا دیں اور نعت گانے میں ملوث ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ یہ نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی تھے، روزے دار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو دین لایا تھا اس کے ماننے والے تھے اور اس کو بچانے کے فکر مند تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی قربانیاں لگتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد جب روپیہ پیسہ کماتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ رو گا کر کے روپیہ پیسے مانگ لیتے ہیں کہ ابا 5 روپیہ دے دو، 10 روپیہ دے دو۔ جب تک والد صاحب دے نہیں دیتے ہیں تو بیٹا بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے اور ہر ممکن تدابیر اختیار کرتا ہے تاکہ ہمارے والد صاحب ہم کو روپیہ دے دیں۔ لیکن 1 روپیہ 2 روپیہ خرچ کرنے کے لیے جو مشقت اور جو بے چینی ہوتی ہے وہ ایک والد سے پوچھنی چاہیے کہ وہ کیسے روپیہ کما کر کے لاتا ہے، کہاں کہاں تگ و دو کرتا ہے، کہاں کہاں وہ خاک نشینی کرتا ہے، کہاں کہاں کی وہ دھول چاٹتا ہے 2 روپے کمانے کے لیے۔ یہ ایک والد ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کی محنت لگی ہوئی ہے اور بچے کی کوئی محنت تھوڑی نہ لگی ہوتی ہے۔ وہ تو بس اس نے حکم دے دیا کہ ابا 5 روپیہ دیجئے، ابا 10 روپیہ دیجئے۔ نہیں ابا ہمارا 50 روپے کا کام ہے، ابا ہمارے موبائل میں ریچارج کروا دیجئے۔ ان سے روپیہ کمانے کا احساس ہی نہیں، اسے تو اڑانا ہے۔ تو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اس کی قدر ہے، اس کی اہمیت معلوم ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو یہ پکا پکایا کھانا مل گیا تو ہم تو گپا گپ کھا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے آیا ہے کس طریقے سے پہنچا ہے۔ یہ ایسے آ گیا، یوں ہی آ گیا، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، یقیناً قربانیاں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، چچا جان ہیں، ان کو درندوں نے، سبائیوں نے اور کافروں مشرکین نے بے رحم اور درد مندانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر روئے تھے، افسوس کیا تھا اور کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو 10 محرم 61 ہجری کو ہوئی ہے، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سبائیوں نے، بلوائیوں نے
18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں منہمک تھے، مصروف تھے۔ اگر شہادت کا تذکرہ کیا جائے تو صرف ایک حسین ہی تھوڑی نہ ہے اسلام کے شہیدوں میں۔ اسلام کی خاطر جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ حضرت عثمان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہماری تیسری بیٹی ہوتی تو ہم اس کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتے۔ وہ حضرت عثمان ہیں، ان کا لقب ذی النورین ہے۔ ان کے گھر کا 50 دنوں تک محاصرہ کیا گیا، آخر کار ان کو 50 دنوں کے بعد قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین مراد رسول، یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو مانگا تھا۔ حضرت عمر، وہ عمر جن کو آپ علیہ السلام مانگ رہے ہوں کہ اے اللہ ہمارے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، عمر جیسے بہادر، شجاع و بہادر اور جری انسان کی ضرورت ہے۔ جب عمر آئے گا اسلام پھلے گا پھولے گا، عمر آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر اذان کی صدائیں بلند ہوں گی، جب عمر اسلام کے اندر داخل ہوگا نمازیں آزادانہ طور پر ادا کی جائیں گی۔ عمر آیا، اس نے آواز لگائی کہ او کافروں، او مشرکوں، جس میں ہمت ہو، جس میں جرأت ہو، بہادری ہو، وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، جو اپنے بچوں کو یتیم چھوڑنا چاہتا ہو، وہ آئے اور عمر سے مقابلہ کرے۔ عمر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عمر، آج اس عمر کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سازشیں ہیں شیعوں کی، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو نوجوان ہیں، ان کے بہلاوے میں پھسلاوے میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن کہیں گیرا تاریخ کا میلہ دیکھنے جا رہے ہیں، کہیں ڈھول تاشے کی نقالی، کہیں ڈھول تاشا کی گڑگڑاہٹ سننے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا کلچر کیا ہے، اسلام کی تہذیب کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اسلام کن قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے، اس کی بے ادبی کریں گے تو اسلام ہم تک باقی رہے گا۔ اگر ہمارا والد روپے پیسے کما کر کے دے جائے، زمین جائیداد ہمارے پیچھے چھوڑ جائے اور ہم اس کی ناقدری کریں، اس کی بے ادبی کریں اور اس کو یوں ہی خرچ کرتے رہیں تو وہ مال آیا باقی رہے گا یا چلا جائے گا؟ یقیناً آپ حضرات کہیں گے وہ تو چلا جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کمائیں گے نہیں، 2 روپے کمائیں گے نہیں تو مال کہاں باقی رہے گا؟ آپ خرچے پہ خرچہ کیا جا رہے ہیں، باقی رہے گا؟ یقیناً اس کو تو اڑنا ہی ہے، اس کو تو ختم ہونا ہے، وہ ختم ہی ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے کہا کہ آج اسلام یتیم ہو گیا ہے، آج اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ وہ حضرت عمر تھے، جب وہ بول پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو، ان کی رائے کو قرآن بنا کر کے اتار دے، قرآن کی آیات میں تبدیل کر دے۔ وہ حضرت عمر، ان کی شہادت ان کے اوپر وار کیا گیا 28 ذی الحجہ کو۔ ایک ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام تھا، اس نے 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فجر کی نماز کے اندر وار کیا اور ان کے اوپر حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی یکم محرم الحرام، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ خبر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہیں، جن کے انتقال پر، جن کی وفات کے موقع پر یہ کہا گیا کہ آج اسلام شہید ہو گیا ہے، آج اسلام یتیم ہو گیا ہے، اس کی شہادت کے بارے میں کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ بتاؤ بھائی، کسی کو پتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ نہیں پتا ہے۔
کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں یہی گھسایا گیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور جس 10 محرم الحرام 61 ہجری کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس تاریخ کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ 72 صحابہ کرام تھے، 72 لوگ تھے، ان میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی 9 صاحبزادے تھے حضرت حسین کو ملا کر کے، لیکن کہیں پر کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک محمد الاوسط ابن علی بن ابی طالب ہیں، جو کہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ایک بھائی حضرت ابو بکر ابن علی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ ایک بھائی حضرت عمر ابن علی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ایک بھائی حضرت عثمان ابن علی ہے۔ اسی طرح سے 9 بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی واقع کربلا کے اندر شہادت ہوئی ہے، اور ہم صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا یہ سازش ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم بھولے بھالے انسان ہیں۔ ہمیں اپنے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کرام سے روابط رکھنے چاہیے، ان سے تعلقات بنانے چاہیے۔ اچھا، اسلام کی جو تعزیہ داری کی مروجہ شکل کہاں سے، اس کا موجد کون ہے، اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی ہے؟ بھائی اس پر بھی تو تحقیق ہونی چاہیے، اس کی بھی تو معلومات ہونی چاہیے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 352 ہجری کے اندر بغداد میں بادشاہ معز الدولہ نامی ایک شخص گزرا ہے، اس نے اس کی شروعات کی ہے، تعزیہ داری کی، نوحہ خوانی کی، ماتم کی، رونے دھونے کی، گانا بجانے کی، ڈھول تاشے کی اور طبلہ بجانے کی، اس کی شروعات وہاں سے ہوئی۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ آیا ہمارے ہندوستان کے اندر کس تاریخ سے، کس سنہ ہجری سے اور کس نے اس کو ایجاد کیا ہے، کون اس کا موجد ہے؟ تو آئیے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہندوستان کے اندر 8ویں ہجری میں تیمور لنگ نامی بادشاہ گزرا ہے، وہ شیعہ تھا۔ وہ کون تھا؟ شیعہ تھا، اس نے اس کی ایجاد کی۔ وہ رہنے والا ترکی کا تھا، رہنے والا کہاں کا تھا؟ ترکی کا تھا، اور ہر سال وہ عراق جایا کرتا تھا، ہر سال عراق جایا کرتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے اوپر، اور وہاں وہ خوشیاں مناتا تھا، اور ڈھول تاشے گانے بجانے وہاں سننے کے لیے وہ جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم یہاں ہندوستان کے بادشاہ ہیں، اس کو اپنی سلطنت کا خطرہ بھی رہتا تھا کہ آیا ہماری غیر موجودگی میں ہماری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ ہو جائے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ ہم ہندوستان ہی کے اندر تعزیہ داری کو منائیں، کیونکہ اس کے جو حواری تھے اور اس کے کمانڈر جو تھے، وزراء تھے، اس کی بیگمات جو تھی، وہ بھی سب شیعہ تھی۔ تو ان لوگوں کی فرمائش کے اوپر یہیں شروعات ہو گئی تعزیہ داری کی۔ تو تعزیہ داری کا موجد ہندوستان کے اندر کون ہے؟ تیمور لنگ نامی بادشاہ، تیمور لنگ نامی بادشاہ ہے، جو ہندوستان کے اندر جس نے تعزیہ کی شروعات کی، ابتدا کی ہے۔ اس وقت سے آج تک تعزیہ داری جو کی تو چلی آ رہی ہے، اور ہم ہر محرم کو ہر محرم میں ہم غم مناتے ہیں، ہمارے گھروں میں کھانا نہیں پکتا ہے، اور ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں محرم کے مہینے میں۔ یہ غلط چیز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محرم ہمارا مہینہ ہے، اس کو ہم اس میں کسی کام کو ناجائز نہ سمجھیں،
اس میں جو ہمارے دل میں آئے، جو اچھی چیزیں ہم اس میں کر سکتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم ختنے کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں اس محرم کے اندر۔ ختنہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو دعوتیں کی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک؟ تو ہم اس سے احتراز کریں، ختنہ کریں سنت طریقے سے۔ اب 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 8 سال کی، 9 سال، 5 سال، تب اپنے ہم بچوں کا ختنہ کرواتے ہیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم 7 دن کے اندر، 21 دن کے اندر اپنے بیٹوں کا ختنہ کروا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت کو یاد رکھا، حالانکہ اسلام کی اس تاریخ کو بنانے کے لیے، اسلام کو اس شکل و شباہت جو ہمارے سامنے جو موجود ہے، شکل و شباہت اسلام کی، اس کی شکل و شباہت کو بنانے کے لیے تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، یہ یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کتنے صحابہ کرام و صحابیات ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کو مشرکین نے، کفار و مشرکین نے 2 گھوڑوں کے اندر باندھ کر کے ان کو فریق مخالف کی طرف چلا دیا گیا تھا، ان کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا۔ کتنی دردناک شہادت تھی۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام ہمارے تک ایسے ہی پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی کی حمایت کرنا غلط ہے، بالکل صحیح ہے، ان کی حمایت آپ کیجئے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ ان جو 3 خلیفہ ثلاثہ ہیں، خلیفہ ثلاثہ ہیں، آپ ان کے منکر کیوں ہیں؟ آپ ان کی نکیر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو بھی تو مانیے، آپ ان کی بھی تو تاریخ بیان کیجئے، آپ ان کی بھی تو سیرت بتائیے، آپ ان کو بھول جاتے ہیں، آپ ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر ہیں جو اولین صحابہ کرام میں سے ہیں، جن کی قربانیاں بہت ساری ہیں، جن کی قربانیاں ڈھیروں ہیں اسلام کی خاطر، جو اپنے گھر و بار کو اسلام کی خاطر جنہوں نے قربان کر دیا ہو، وہ حضرت عمر ہیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شانہ بشانہ رہے تھے، آپ علیہ السلام کے یار غار بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہمراز بھی تھے، ہم سفر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، شیعہ حضرات ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان کی مجلسوں کو، ان کے پروگراموں کو سنتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اور وہ جو پروگرام کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھنے کے لیے، ہم اس کی حمایت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، بلکہ ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تعزیہ داری اسلام کا کوئی جز نہیں ہے، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تعزیہ داری کا۔ ہم جو من میں آتا ہے، جو مرضی ہوتی ہے، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے جنت کے راستے تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم نے کسی کی مخالفت کی، کسی پر تبرع بازی کی، کسی پر طعن و تشنیع کی، کسی کو گالی گلوچ سے یاد کیا، کسی کو سب و ستم سے یاد کیا، تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم صحابہ کرام کی جماعت کو معمولی سمجھتے ہیں، انہی کے ذریعے سے، انہی کے واسطے سے، انہی کی سبیل سے، انہی کی وجہ سے تو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔
اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو یہ دین کا سلسلہ جو دین کی شکل ہم تک پہنچی ہے یہ نہ پہنچ پاتی۔ ہم ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر سب و ستم کرتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ نعوذ باللہ، وہ غلط تھے اپنے فیصلے کے اندر۔ اگر کسی نے صحابہ کرام کی نیت کے اندر شک کیا تو وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام کی نیتوں کے اندر شک کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر شک کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کی اچھے سے تربیت نہیں کی ہوگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، کیوں ہم شک کر رہے ہیں صحابہ کرام کے اندر؟ اگر ہم صحابہ کرام کے اوپر شک کر رہے ہیں تو بلا واسطہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اچھے سے تربیت نہیں کی تھی۔ یزید کو حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ بنایا تھا، ضرور بنایا تھا، لیکن جب دو مصیبتیں سامنے ہوں تو ان میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جب دو مصیبتیں سامنے ہوں تو ان میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا، کیونکہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے اس وقت مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوا تھا، لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، خون خرابہ ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی وہ گندی شکل و شباہت دوبارہ پھر دہرائی جائے، اس لیے حضرت امیر معاویہ نے سب کے مشورے سے یزید کو خلیفہ مقرر کیا تھا، سوائے پانچ حضرات نے مخالفت کی تھی۔ پانچ حضرات جلیل القدر صحابی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے 10 محرم کو لوگ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے گالوں کو پیٹتے ہیں۔ وہ حضرت حسین ابن علی۔ نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ تیسرے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی۔ اور چوتھے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 لوگوں نے مخالفت کی یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے سے، لیکن یہ حضرات بھی چاہتے تھے کہ اسلام میں 20 سال پہلے جو تاریخ دہرائی ہوئی تھی وہ دوبارہ نہ ہو، اس لیے ان لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا۔ لیکن کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجے جا رہے تھے، کوفہ والے خطوط پر خطوط بھیجے جا رہے تھے، وہی کوفہ والے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا 18 ذی الحجہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، وہی کوفی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا تھا، انہی کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا۔ انہی کوفیوں کی سازشیں تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور دارالسلطنت کوفہ کو بنائیے، اور ہم لوگ تیار ہیں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب ان کی طرف سے زیادہ اصرار ہے، زیادہ خطوط آ رہے ہیں، تو انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ ان کے جانے کے وقت کئی صحابہ کرام نے ان کو روکا، منع کیا، لیکن وہ چلے گئے، اور اپنے جانے سے پہلے ایک لشکر بھیجا تھا حضرت اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل،
حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ گئے تھے، تو کوفیوں نے ان کا خندہ پیشانی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، لیکن یزید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو، بصرہ کا جو گورنر تھا، اس کو وہاں سے معزول کر کے اور کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اور ابن زیاد نے، یہ جو واقع کربلا ہے اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ابن زیاد کا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا 9 ذی الحجہ کو۔ کتنی ذی الحجہ کو؟ 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ان کو شہید کیا گیا 9 ذی الحجہ کو۔ انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا کہ بتائیے جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں راہیں ہموار ہیں اور فضا خوشگوار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے خرامہ خرامہ، ان کو وہ خط ملا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور چلتے چلے گئے۔ جب تھوڑی دور اور چلے تو ایک اور قاصد ملا، اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ والوں کے ہمارے تک بہت خطوط آئے ہیں، وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، وہاں کی فضا خوشگوار نہیں ہے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نہ جائیے۔ تو حضرت حسین کا بھی ارادہ بدل گیا، وہ بھی مدینے کی طرف واپس ہونے والے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیسے چلے جائیں گے، آپ چلیے، ہمارے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ اور عربوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ خون کا بدلہ خون ہی لیا کرتے تھے، خون ہی سے لیا کرتے تھے۔ کہا کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم یوں ہی چلے جائیں گے، ہم بھی اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ بات ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے، پھر کربلا کے اندر پہنچے اور وہاں یہ سب واقعہ پیش آیا۔ باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، وقت کی نزاکت ہے، ابھی جناب ساحل بسواری کا کلام سننا ہے اور ہمارے